قسم ہلاکت۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ علم تو بہت قسم کے ہیں، کس علم کی طلب ہر مرد اور عورت پر فرض ہے؟ اس کی مکمل رہنمائی ہمیں دعائے رسول سے ملتی ہے جو ہمارے نبی اکثر مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اس دعائے رسول سے پتہ چلتا ہے کہ علم نافع کا حاصل کرنا فرض ہے، اور علم نافع حاصل کر کے ہی ہم لوگ اپنی ذات کو اور ملک و قوم کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ فرمان غوث اعظم ہے تعلیم کا مقصد مشین بنانا نہیں بلکہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ اور اسی رسمی تعلیم کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ امت کی ہلاکت کی دوسری بڑی وجہ مال کا جمع کرنا ہے۔ سورۃ التکاثر میں اس طرح بیان ہوتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ کثرت مال کی ہرس نے ہماری عقل ہی سلب کر لی ہے کہ ہم مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ کون سا مال حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ مال کے جمع کرنے کی مذمت مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ثابت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کسی دولت مند کی دولت کی وجہ سے تعظیم کی اس کا تہائی ایمان ضائع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ فقراء سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شان و شوکت کا اظہار کریں اور روپیہ جمع کرنے پر حریص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 ظالم بادشاہ، نمبر 3 خائن حاکم، نمبر 4 دشمنوں کی ہیبت۔ سوچ اے فانی انسان میرے تیرے ایک عمل بد سے یعنی روپیہ پیسہ کی ہرس سے ہمارے اپنوں پر کیسے کیسے تباہ کن مصائب، قحط سالی، ظلم، بد دیانت حکمران اور دشمنوں کی ہیبت کی صورت میں فتنہ آشوب مسلط ہو رہے ہیں۔ حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا۔ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، ترجمہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے کہ جو شخص مالدار کی تعظیم ان کی تونگری کی وجہ سے کرے اور محتاج کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے ذلیل سمجھے وہ دونوں جہاں میں ملعون ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ 1 درہم والے سے 2 درہم والے کا حساب زیادہ ہوگا۔ غور و فکر کر اے مسلمان، ہمارے اسلاف کا اسوہ تو یہ رہا ہے کہ مال جمع کرنے پر اگر اتنی سخت وعید نہ بھی ہوتی تب بھی جواب دہی یعنی حساب کتاب کا تصور ہی مذمت مال کے لیے کافی تھا۔ مال کا بہترین مصرف یہی ہے کہ رزق حلال سے کمانا اور صحیح کام پر خرچ کر دینا۔ عربی شاعر کے ان 2 شعروں کا مفہوم اور ترجمہ مال کے بہترین مصرف کی عمدہ ترین مثال ہے جب دنیا تم پر جھک پڑے تو سخاوت سے اس کو لوگوں پر لٹا دو کیونکہ وہ متغیر ہونے والی ہے۔ یاد رکھو دنیا جب آنے والی ہوتی ہے تو سخاوت سے اس میں کمی نہیں آتی اور جب جانے والی ہوتی ہے تو بخل سے پاس نہیں رہتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 باتیں اچھی ہیں: عالموں کا علم، مالداروں کی سخاوت، حاکموں کا انصاف، فقیروں کی دعا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری امت کے لوگ نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کی بدولت جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب اگر ہم ان نعمتوں میں اضافہ اپنی فطرت کے عین مطابق چاہتے ہیں تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ انشکر لی ولی کا ہم نے انسانوں کو ہدایت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ ماں کی گود اولاد کی تربیت کا پہلا گہوارہ ہے۔ والدین کی فرما برداری کرو، ان کے مشکور رہو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔